يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی آج ہم دوسرے پارے کے 15ویں رکوع پر پہنچ چکے ہیں اور آج ہم اس کو ترجمے، گرامر اور تفسیر سے جاننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ لا جناح، لا کا مطلب نہیں، جناح کا مطلب گناہ، علیکم تمہارے اوپر، ان کے طلقتم النساء کہ تم طلاق دو عورتوں کو، ما لم، ما کا مطلب نہیں، لم پاس نیگیٹو ہوتا ہے کہ تمسوہن کہ جن کو تم نے چھوا ہی نہیں، مس چھونا، ہننا مؤنث جمع اور تا شروع کے اندر، اس کا مطلب ہے تم نے، جن کو تم نے چھوا ہی نہیں، اگر تم ان عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو کوئی گناہ نہیں۔ او تفردو، یا ابھی تم نے مقرر کیا، لہن ان کے لیے، او تفردو یا ابھی تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا۔ تفردو فرد سے نکلا ہے، یعنی یہ ضروری حصہ، اوبلیگیٹری حصہ ہوتا ہے، یعنی مہر۔ لہن ان کے لیے، فریدہ، فریدہ یہ وہی فرد ہے یعنی مہر، ان کے لیے بھی تم نے مہر بھی مقرر نہیں کیا تو ان کو طلاق دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ومتعوہن، ان کو ضروریات زندگی دو، متے یہ ضروریات زندگی، موسے کہتے ہیں جی رچ پرسن کو، جو امیر آدمی ہوتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں۔ الموسی، جو کھاتے پیتے ہیں، قادرہ وہ اپنی قدرت کے حساب سے دیں، اپنے مرتبے کے حساب سے دیں۔ وعلی المقتری، اور جو غریب ہیں، پور ہیں، قدرہ وہ اپنی قدرت کے حساب سے دیں۔ متاعن، لیکن وہ دیں جو طریقہ اختیار کریں، بالمعروف، وہ طریقہ معروف ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ حق ہے نیک آدمیوں پر، علی کا مطلب پر، محسنین جو نیک کام کرنے والے ہوں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دیتے ہو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، ان کا مطلب کہ، تا کا مطلب تم، مس کا مطلب چھونا، ہننا مؤنث جمع، اگر تم ان کو چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دیتے ہو، وقد فرضتم لہن، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو۔ پچھلی آیت میں تھا کہ ابھی تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا، لیکن یہاں پر مہر تو مقرر ہو چکا، لیکن تم نے ابھی ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ فریضہ مہر، فنصف ما فرضتم، تو ان کو آدھا ادا کرو جو بھی تم نے مہر ان کے لیے مقرر کیا۔ نصف کا مطلب آدھا، ما فرضتم، ما کا مطلب جو، فرضتم جو مہر تم نے ان کے لیے مقرر کیا۔ اس کے اندر دوستو یہ جو آیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم نے اس کو چھوا نہیں ہے مگر وہ خلوت میں تمہارے ساتھ جا چکی ہے، تو پھر آپ کو اس کا نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔ الا، ما سوائے، الا کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ انگلش کے اندر، اور ما سوائے اردو کے اندر، ان یعفونا، ان یعفونا اگر وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی، اور وہ معاف کر دے، الذی کون معاف کر دے، بیدہ عقدہ، عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں گرا، عقدہ عربی کے اندر گرا کو کہتے ہیں، نکاح کی گرا۔ یہاں پر مفسرین اس کی یہ دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد دو آدمی ہو سکتے ہیں، نمبر ایک عورت کا ولی، اور نمبر دو اس کا خود شوہر، لیکن جو زیادہ زور ہے وہ شوہر کے اوپر ہے، اور بہت ہی جید
صحابہ بھی اسی کے اوپر زور دیتے ہیں کہ عقدۃ النکاح جو ہوتا ہے، نکاح کا جو حق ہوتا ہے، یعنی اس کو چھوڑنے کا یا توڑنے کا، وہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ولی اس سے نکل جاتا ہے، لہٰذا وہ خود ہی اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، تو تم کس کے قریب ہوگے؟ تم تقویٰ کے قریب ہوگے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور تنسا کا مطلب ہوتا ہے تم مت بھولو، اور تم فضل کو مت بھولو۔ کون سے فضل کو؟ جو ایک مسلمان آپس میں قائم رکھتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم کرتے ہو بصیر، وہ دیکھ رہے ہیں۔ حافظو، حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن زیادہ زور یہاں پر کون سی نماز کے اوپر دیا گیا ہے؟ وسطیٰ کی نماز کے اوپر۔ یہاں بھی بہت سارے مفسرین نے بہت ساری تفسیر اس کی بیان کی ہوئی ہے۔ کچھ اس کو صبح کی نماز کہتے ہیں، کچھ مغرب کی نماز کہتے ہیں، لیکن جو اجماع ہے مفسرین کا وہ زیادہ وہ عصر کی نماز کے اوپر ہے، یعنی اس نماز کی تم حفاظت کرو، کیونکہ 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں اور 2 اس کے بعد۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور قائم رکھو اور کھڑے رہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، قانتین، با ادب بن کر، قناعت گزار بن کر۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو کسی بھی قسم کا، مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو گیا اور تم کسی خوف کے عالم میں ہو، فَرِجَالًا، تو پیدل چل کر، اور رُكْبَانًا، یا اپنی سواریوں کے اوپر نماز پڑھو۔ اب یہاں پر یہ بھی بہت زیادہ چیز جاننے کی ضرورت ہے دوستو، کہ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے کہ آپ اس کو اس حالت میں بھی چھوڑ سکیں۔ رجل ٹانگوں کو کہتے ہیں، یعنی آپ پیدل بھی چل رہے ہوں تو آپ کو نماز اسی حالت میں آپ کو سوچ کر ادا کرنی ہوگی۔ فَإِذَا آمِنْتُمْ، اور جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، کما، جیسا کہ، علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا، ما لم تکونوا تعلمون، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تکونو تھے کے معنوں میں آیا، لم میں نے آپ کو پہلے بتایا بہت دفعہ کہ یہ پاسٹ نیگیٹو کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی تم پہلے جس طرح نہیں جانتے تھے اور اس نے تمہیں سکھایا۔ والذین، اور لوگ، یتوفون، جو وفات پا جائیں، منکم، تو تمہارے اندر سے ہی ہو، وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جائیں، زر کا مطلب چھوڑنا ہوتا ہے، اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ وصیت کر جائیں کن کے لیے؟ اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، کہ ان کو متاع دیا جائے، ان کو فائدہ دیا جائے، ان کو نان نفقہ دیا جائے، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، حولین 2 سال، إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک، غیر اخراج، اور ان کو گھروں سے نہ نکالا جائے۔ لیکن دوستو یہ والی آیت جو ہے یہ متروک ہو گئی، منسوخ ہو گئی، کیونکہ بعد میں عورتوں کا حصہ مقرر ہوا، جن کی اولاد ان کے حساب سے بھی اور جن کی اولاد نہیں ان کے حساب سے بھی اب ان کا حصہ مقرر ہے، لہٰذا یہ پہلے آیت تھی جو کہ منسوخ ہو گئی۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ خود ہی نکل جائیں، اگر وہ نکاح کی نیت سے چلی جائیں کہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا، جو بھی وہ کام کریں، فی انفسہن، اپنے لیے، من معروف، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا معروف چاہیے، اچھائی کا ہونا چاہیے، مطابق نکاح ہونا چاہیے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت ہی غالب ہے، عزیز کا مطلب، اور حکیم، دانا اور حکیم ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق والوں کے لیے، لام لگا ہوا ہے شروع کے اندر، کے لیے، متاع بالمعروف، کیا متاع ہے؟ کہ ان کو اچھی طرح آپ فائدہ دیں، حقاً علی المتقین، جو کہ ایک فرض ہے، جو لازم ہے کن کے اوپر؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے اوپر۔ کذالک، ایسے ہی، یبین اللہ، وہ
تم پر واضح کرتا ہے. کون؟ اللہ. لکم تمہارے اوپر، آیات ہی اپنی آیتیں، ہی اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. لعلکم تاکہ تم تاکلون تم سمجھو، تم عقل کرو، تم جانو. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي